اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی. قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کی عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا. اس لیے افسوس کے ساتھ چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے. دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا. اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر اسپیکر. کیا کہوں، انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ history repeats itself, first as a tragedy and then as a farce. تو میرا خیال میں ہم we've reached the farce stage or the farcical stage in Pakistan's long and arduous democratic journey. میں اپنا خاندان کا تیسرا نسل کا نمائندہ ہوں جو اس ہاؤس میں اس بار دوسری دفعہ کے لیے منتخب ہوا ہوں. آپ سب جو خاص طور پہ جو نئے ممبرز ہیں، میں ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نیشنل اسمبلی میں پہنچتے ہو اور اس انٹرنس سے آپ مین انٹرنس سے جب آپ اندر آتے ہو تو اس کے اوپر ایک تختی لگا ہوا ہے. اس بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے، اور اس فاؤنڈیشن سٹون پہ وہ اس فاؤنڈیشن سٹون شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا. یہ جو ہال ہے، یہ جو ایوان ہے جناب اسپیکر، یہ نہ میرا ہے نہ ان کا ہے، ہم سب کا ہے. And this is the mother of all institutions, the most powerful institution. And اگر اس ہاؤس کے تمام ممبرز یہ بات سمجھے کہ اگر اس جمہوری ادارہ کو ہم طاقتور بنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو، خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو طاقتور بنا رہے ہیں. اور جب ہم اس ادارہ کو کمزور کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو مگر اس وفاق کو، اس جمہوری نظام کو کمزور کر رہے ہیں. میں اس اسمبلی میں شاید ان ممبران میں سے ہیں جو کم عمر کے ہیں، اور میں تمام اپنے بزرگوں سے ایک بار پھر، میں نے پچھلے اسمبلی میں اس بات پہ ختم کیا تھا اور اس اسمبلی کا آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جو 6 دفعہ اس ہاؤس کے ممبرز بننے آ رہے ہیں، چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں، کہ ہم اس قسم کا فیصلے لیں جس سے نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں، آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو، کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو. اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے، وہ سیاستدان بننا چاہے، وہ جمہوریت کا، ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے، ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے، نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں. یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو، اپنا ہی جمہوریت کو، اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے.
مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو، جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو، پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر۔ اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جس خطرہ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے، اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کہیں جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی، قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کے عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے افسوس کے ساتھ چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے۔ دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے، اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹے یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سپیچ کا آغاز اس بات سے کروں جناب اسپیکر کہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس الیکشن کیمپین میں جن پہ حملے ہوئے، کچھ ان میں شہید ہوئے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا اس لیے اگر ہم یہاں پہنچے تو کسی فارم 47 یا فارم 45 کی وجہ سے نہیں جناب اسپیکر، ان کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے۔ اور میرے جماعت کے کارکن جیسے کہ کراچی کے شہید عبدالواحد اوان، شہید صابر مکسی اور شہید عبدالرحمان نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تاکہ ہم اس ہاؤس پہ پہنچ سکے۔ شہید عبدالرحمان جناب اسپیکر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، 12 سال کا بچہ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اپنے ووٹرز کو خوفزدہ کروانے کے لیے ان کو ایک گولی لگی، سر پہ لگی، پہلے وہ برین ڈیڈ تھا اور پھر شہید ہو گیا جناب اسپیکر۔ موروں میں بلال زرداری نام کا میرا سیاسی کارکن الیکشن میں شہید ہوا۔ نوشہر فروز میں منصور علی شہید ہوا۔ میرپور خاص میں رضا کھوسو صاحب شہید ہوا۔ اور بلوچستان میں جناب اسپیکر ہمارے امیدواروں کے اوپر گرینیڈ اٹیکس ہوتے رہے پورا الیکشن میں۔ ان کا کچھ انسیڈنٹس کا میں نے نوٹ کیا، میں آپ ریکارڈ پہ لے آنا چاہ رہا ہوں۔ 2 گرینیڈ اٹیکس ہمارا امیدوار ظہور بلیدی صاحب جو تربت سے تعلق رکھتا ہے ان پہ ہوا تھا اس الیکشن میں۔
मंड में ग्रेनेड अटैक हुआ, मेरा उम्मीदवार मीर अस्करुद्दीन साहब था। अली मदद जटक साहब क्वेटा में बम धमाके, उसके दफ्तर पे 2 लोग इंजर्ड हुए। मुस्तंग में हमारे उम्मीदवार पे ग्रेनेड अटैक हुआ। खुजदार पे अटैक्स होते रहे। कच्ची में हमारा उम्मीदवार पे अटैक भी हुआ और 2 उनके कारकुन शहीद हुए। शाजिया मरी साहिबा ने अभी मुझे ये भेजा है कि शहीद अब्दुल मालिक सांगर से शहीद हुआ। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि हमारे कारकुन को शहीद किया जाता है।